بہت زیادہ کوشش کی. اس ٹائم میں بھی مارکیٹ میں کھانا چل رہا تھا. جتنی محنت اور جان پیشانی سے راجا شفیق الرحمان صاحب پلیز تفصیل میں نہ جائیے، اصل مقصد کی طرف کر رہے تھے. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں یہ جو فنڈ اکٹھا ہوا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرے خیال میں یہ بہت کم ہے. جتنی زیادہ کمیونٹی ہے پاکستانی یہاں پر اور جتنی شاپس ہیں 500 سے زیادہ شاپس ہیں بارسلونا میں، تو یہ پیسے بہت کم ہیں. میرے خیال میں یہ کم از کم 20,000 یورو سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. دوسری بات، جیسا کہ مختلف ریڈیو کے پروگرامز میں اور میٹنگز میں میں اپنا اظہار خیال کر چکا ہوں کہ یہ پیسے براہ راست پاکستان جانے چاہیے تاکہ مستقبل تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. ایئرپورٹ لکھے جی شاہد صاحب کی جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ فوڈ لے کے جانے کے سلسلے میں. جناب خالد صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو پیسہ ہے یہ ڈائریکٹ ہی جانے چاہیے. جی تو خالد صاحب نے بھی شاہد ملک صاحب کا ساتھ دیا اور انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائی آپ کو پیسے جو ڈائریکٹ ہی لے کے جانے چاہیے. پر ہمارے ساتھ ارشد پرویز صاحب جی آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تارکین وطن کی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کل چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان گئے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جن پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے، جو مختلف علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، 2-3 لوگ تو ایسے ہیں جو میری نظر میں جاننے والے ہیں، تو ان کے زیر اہتمام ایک کمیٹی بنا کر ان لوگوں کے سپرد کیا جائے کہ وہ سامان خریدیں، اور جو متاثرین ہیں وہ لوگ وہاں سے کمیٹی بنا کر سامان خرید کر متاثرین تک پہنچایا جائے. جو لوگ تارکین وطن کی تعداد جو باہر سے چھٹیوں کے سلسلے میں پاکستان گئی ہوئی ہے، ان پر مشتمل کمیٹی بنا کر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ سامان کو متاثرین تک پہنچائیں. جناب شوکت اسلام چوہان صاحب. جناب جیسے میں نے پہلے بتایا ادھر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا وہ 70,000 عورتیں ہیں اور بچے. میرا خیال ہے کہ جو کیش ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان 25,000 روپیہ پر فیملی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ہماری سب سے زیادہ توجہ عورتوں اور بچوں کو ہونی چاہیے، ان کے لیے سامان خریدیں. بہت شکریہ جی. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ڈائریکٹ جانی چاہیے. جی جی معظم صاحب کی باتیں سنی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ کیش ہمیشہ ہر چیز پہ حاوی رہے گا کہ لوگ اپنی پسند کے مطابق لے سکیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. کس طرح سے آپ کیش کی ڈویژن کر سکتے ہیں اور نہ اتنا کیش اویلیبل ہوتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا ایک ذاتی میٹنگ کے حوالے سے، کہ تقریباً 27 لاکھ کے قریب افراد وہاں پہ جو متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑایا ہے، اور ان میں 70,000 خواتین پریگنٹ ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں. خواتین کے حوالے سے جتنی بھی ہماری ONGs ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں، وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں پاتی کہ ان کے کیا مسائل ہیں. اور وہاں پہ جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو لوگ وہاں سے اپنے گھر بار شفٹ کر کے آئے ہیں، ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں، وہ جب گرم علاقے میں آئے ہیں تو اس حوالے سے ان میں کچھ بیماریاں بھی پھیلنا شروع ہو گئی. اگر میری رائے پوچھیں تو ادویات کے حوالے سے زیادہ زور دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں ادویات نہیں اویلیبل، اور اگر اویلیبل ہیں تو اس کی کوالٹی وہ بہتر نہیں ہوتی. اس حوالے سے دیکھا جائے، اور آج جب میں نے ڈیبیٹ میں سنا، اس میں نے دیکھا کہ اسلامی ممالک کیسے مدد کر رہے ہیں پاکستان کو. تو حکومت کی طرف سے ان کی جو منسٹر تھی انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کا مدد کا طریقہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اشیاء جو ضرورت ہے، جو اشیاء ضرورت وہ دیں گے، اور ان کے طیارے بھر بھر کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر یہ بات صحیح ہے، جیسے معظم صاحب کی ہم نے بات سنی، تو یہ ضروریات جو ہیں بنیادی ضروریات کھانے پینے کی یہ پوری ہو جاتی ہیں، ہونی چاہیے. اور رہائش کے حوالے سے جو ٹینٹ ہیں وہ کافی ہیں.
اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر وہاں پہ ارینجمنٹ ممکن نہیں ہے. آدھی جو رہائش ہے اگر ادویات کی طرف سے دیکھا جائے وہاں پہ جو اس حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے, اگر ریڈ کراس کے لوگ ہیں جو بھی ہیں ان سے پوچھا جائے اور اس نیسیسٹی کو وہ اور طلب نہیں چاہیے. اور کیش میرے نزدیک میرا ممکن سا معاملہ ہے. بہت شکریہ جناب. آج صبح میں نے آپ کی اطلاع کے لیے رابطہ کیا تھا فارماسیوٹیکو سن فرونٹیرا جیسے میڈیکو سن فرونٹیرا. ان سے میں نے التجا کی تھی کہ ہمیں دوائیاں دیں. پاکستان کے لیے میں نے ایک لسٹ بھیجی تھی, اس میں بہت سی دواؤں کے نام لکھے تھے تاکہ وہ ہمیں بھیجیں. ابھی ان کا رسپانس جو ہے ایک ملا ہے, اس میں انہوں نے مزید تفصیل پوچھی ہے کہاں کے لیے ہے, ہمیں مکمل تفصیل دیں, آپ کون ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ میں نے بھیج دی ہے. اگر ہمیں یہاں سے امداد ملتی ہے وہ والی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی پاکستان پی آئی اے کے ذریعے پہنچائیں گے اور کونسل جنرل صاحب سے رابطہ کر کے وہ بھی کہیں گے ہمیں آپ ہمیں پی آئی اے سے رابطہ کروائیں آپ. اور ہمارے اس معاملے میں سعید صاحب کو میں نے ویسے عرض کی تھی کل کہ وہ رابطہ کرے پی آئی اے سے, شاید انہوں نے رابطہ کیا ہو. سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی آئی اے کے حوالے سے میری کل سعادت بیگ صاحب سے بات ہوئی تھی, تو آج سیکنڈ ٹائم ان سے میٹنگ ہوگی. میں انہوں نے کہا تھا کہ میری میٹنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیزیں ہم جہاں پہ ثواب متاثرین کے لیے اکٹھی کریں تو پی آئی اے کے حوالے سے آپ کیا ہماری مدد کریں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو اس سلسلے میں وہ مصروف تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں صبح سیکنڈ ٹائم سے میٹنگ کروں گا. تو میں ادھر سے فارغ ہو کے تو انشاءاللہ ان سے آج میٹنگ کروں گا, تو فائنلی ان سے پتہ چل جائے گا. رہی دوسری بات, تو راجہ صاحب میں تو اپنی زندگی میں بڑا کمیٹڈ ہوں, جو ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہوں وہی کر رہتا ہے میرا فیصلہ. ہم نے شروع میں یہ فیصلہ لوگوں کی آراء کا احترام کرتے ہوئے کیا کہ ہم اس کو ڈائریکٹ بھیجیں گے. آج بھی وہی ہے اور اس کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا. شاید اس فورم میں میری ذاتی رائے جو تھی وہ کونسلیٹ کے حق میں تھی, سب لوگ جانتے ہیں, لیکن کیونکہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ آف پاکستان پہ نہیں ہے تو فیڈریشن کمیونٹی کے فیصلے کو ہر صورت اوبے کرے گی اور یہ تمام فنڈ ڈائریکٹلی ان متاثرین تک پہنچے گا بغیر کسی واسطے کے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں جب آیا تو میرا یہ ڈیسیژن نہیں تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ اخلاقی ذمہ داری ہے, میں آپ کا فنڈ لے کر خود جاؤں گا اور اپنی ٹکٹ اپنے پیسوں سے لوں گا. اور میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اگر 27 لاکھ متاثرین ہیں تو ایک بندے کے لیے اگر 1 یورو دیں تو 27,000 یورو میں چاہیے. میرے انتہائی ہمبلی ریکویسٹ ہے اپنے لوگوں سے, پاکستانی بھائیوں سے, وہ اس ڈونیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. میں بھی جاؤں گا اور میرے ساتھ جو بھی دوست اپنے ٹکٹ پہ جانا چاہے ہم جائیں گے اور اس کو اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہاں پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ہم ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے. اسی سلسلے میں نے یہ ڈسیژن کیا ہے ادھر آ کر کہ میں خود بھی اس میں جاؤں گا. تو اس لیے یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ سی بات ہے ہماری. میں اس کو دوسری بات کے لیے کرنے کا قائل نہیں ہوں. ہمارے انتہائی معزز مہمان خصوصی جناب ایاز صاحب